الحمد للہ رب العالمین۔ میرا احرام جو ہے جب خرید لیا مجھے پتہ نہ تھا، لیکن اس کی سائڈ پہ سلائی تھی، کوئی حرج نہیں۔ سلا ہوا کپڑا احرام میں وہ پہنا منع ہے جیسے قمیض ہے، جیسے واسکٹ ہے، جیسے ٹوپی ہے، پجامہ ہے۔ اگر چادر سلی ہوئی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ میرا نام عبدالعزیز بلوچ ہے، ضلع راجن پور سے ہوں۔ میں اور میرے گھر والے کان کی بیماری میں مبتلا ہے، اللہ پاک شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ بہرحال زمزم میں ایک انگلی دبو کے اسی کو کانوں میں اسی شفا کی نیت سے مانا کریں، انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں، سوئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، یہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام ہے۔ آج کل مسلمان سوئے ہوئے ہیں، ہندو جاگ رہا ہے، یہودی جاگ رہا ہے، مسلمان سوئے ہوئے ہیں۔ خبر ملتی ہے کہ فلاں جگہ گولیاں چلی، بچے مر گئے، اچھا افسوس۔ اب تو بلکہ اتنی ظلم بڑھ گیا ہے کہ اب افسوس کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ اللہ کی شان، صحیح حدیث ہے میرے مدنی کی، فرمایا انا اشفع فاشفع فاشفع، میں شفاعت کروں گا پھر شفاعت کروں گا، پھر شفاعت کروں گا، پھر شفاعت کروں گا، حتیٰ یقال لی یا محمد هل رضیت یا محمد۔ اللہ مجھ سے پوچھیں گے کہ میرا مدنی اب راضی ہو گئے ہو کہ نہیں؟ اللہ نے وعدہ کیا تھا نا کہ میں آپ کو راضی کروں گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ تو اس لیے اللہ فرمائیں گے هل رضیت یا محمد۔ حضور کہتے ہیں میں کہوں گا رضیت ربی رضیت ربی رضیت ربی، یا رب میں راضی ہو گیا راضی ہو گیا۔ لیکن ابھی بھی جہنم میں کچھ لوگ پڑے ہیں جن کے دل میں ذرے کے برابر ایمان ہے، اللہ فرمائیں گے میرا مدنی آپ غم نہ کریں، ان کو بھی اپنی رحمت سے نکال دوں گا۔ یہ نصیب تیرا ہے کہ رب ملا رب العالمین، اور مدنی ملا رحمت للعالمین، اور کعبہ ملا ہدی للعالمین۔ اللہ ہم سب کو حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔ دعا کریں اللہ سب کا خاتمہ ایمان پہ ہو، اور آخری وقت پہ زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی گھریلو سب پریشانیاں دور فرمائے۔ دعا کرو اللہ، ہر گھر میں آج جھگڑے ہیں، ماں کی اب بیٹیوں سے نہیں بنتی، بیٹیوں کی ماں سے نہیں بنتی، بہنوں کی آپس میں نہیں بنتی، اسی طرح ساس کی بہو سے نہیں بنتی، بہو کی ساس سے انا للہ و انا الیہ۔ اصل کیا ہے؟ یہ ہماری بد عملی کی سزا۔ آج آپ گھر میں قرآن نماز تلاوت شروع کر دیں، کچھ نہ کہیں کسی سے، شیطان بھاگ جائے گا، شروع ہو جائے گا۔ اگر کسی آدمی کا پیشاب حرم میں نکل جائے مجبور ہے، وہ خوشی سے کون کرتا ہے؟ کوئی گناہ نہیں۔ حضور کے سامنے ایک بدوی نے آ کے پیشاب کیا، صحابہ دوڑے، حضور کچھ نہ کہو، کرنے دو پیشاب اس کو، مسجد تو دھل جائے گی، لیکن اگر بھگاؤ گے تو ساری مسجد گندی ہو جائے گی۔ کہتے ہیں جی عبد القادر جیلانی نے ایک بڑھیا کا بیڑا 12 سال کے بعد دریا سے نکالا تھا، تم اس بیڑے میں تھے؟ ہاں جی، اچھا تمہیں بڑھیا کا نام آتا ہے؟ وہ کوئی ایسی بدبخت بڑھیا تھی کہ سارے ڈوب گئے، وہ بچ گئی۔ وہ گئی حضرت کے بعد بھی، جناب ہماری برات آ رہی تھی، وہ ڈوب گئی ہے، انہوں نے کہا یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ انہوں نے کہا میں آپ کے پاس آئی ہوں، آپ اللہ کی بات کرتے ہیں۔ تو 3 صحابی جوش میں آ گئے اور انہوں نے بیڑا نکال دیا۔ یہ 101% جھوٹ ہے، نہ بیڑا غرق ہوا نہ حضرت نے بیڑا نکالا۔ یہ مولویوں نے 11ویں کا دودھ پینے کے لیے مسئلہ بنایا ہے۔ سیالکوٹ سے محمد نواز، میں کرسی سے گرنے کی وجہ سے بہت تکلیف میں ہوں، مسجد جاتے وقت ٹانگیں سو جاتی ہیں۔ بہرحال اللہ سے دعا مانگا کریں، اور ہر نماز کے بعد سورۃ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیا کریں۔ میں بہت پریشان ہوں، بے سکون ہوں، 3 سال سے شادی ہو گئی ہے، شوہر بہت سخت مزاج ہے، اپنے پاس نہیں رکھتا، اللہ اس کو ہدایت دے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے صلاۃ الحاجہ، اس کے بعد یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود، ایک تسبیح پڑھ کے اس کو دم کیا کریں، اللہ اس کو نرم کر دیں گے۔
عمرہ کرنے کے بعد آدمی حضور کی خدمت میں ہدیہ بھیجے، انشاءاللہ اللہ قبول کریں گے۔ میرے دل میں اللہ اور رسول کے بارے میں کچھ ایسے خیالات آتے ہیں کہ دل گھبراتا ہے کہ ایمان بھی رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ خود خیال نہ لے آؤ، جو ویسے آتے ہیں تو اس پر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے۔ بہرحال پڑھ لیا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔